سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو اپنے بہت سی پیارے سے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم وضو کے بارے میں سیکھتے ہیں، نماز کے بارے میں سیکھتے ہیں، اذان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ آپ ہمارا پروگرام توجہ سے دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم اذان کے بارے میں سیکھیں گے، جیسا کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ، اذان کا جواب دینے کا ثواب، کون سی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، مسجد میں اذان دینا کیسا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اذان کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ ہمارا پروگرام توجہ سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ پیارے پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو اذان کا جواب دینے کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کا کوئی خاص کچھ عمل بھی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس کا کوئی خاص عمل بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک شخص ان کے گھر پر گیا تو ان کے گھر والوں سے اس بارے میں پوچھا۔ ان کے گھر والوں نے بھی کہا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمارے کوئی علم میں نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دن ہو یا رات وہ اذان کا جواب ضرور دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو غفران رضا، یہ تو بہت پیاری فضیلت ماشاءاللہ آپ نے سنائی ہے کہ یعنی اس شخص کا کوئی ایسا خاص عمل بھی بظاہر نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی نیکیاں ہوں، لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو کتنا بڑا نیک ہے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور مطلب اس کی کیا وجہ تھی، کیا وجہ بتائی پیارے بچوں؟ کون بتائے گا کہ جنت میں اللہ پاک نے اسے کیوں داخل فرمایا؟ فیضان کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ دنوں کے راتوں اذان کا جواب دیتے تھے، اذان کا جواب دیا کرتے تھے۔ فیضان بھائی نے ہمیں اس کی فضیلت دیکھیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اذان کا جواب دیا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، ان کی ایک عادت تھی۔ تو اللہ پاک ایسے بندوں سے کتنا راضی اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو غفران رضا، کوئی اذان کا جواب دینے کی کوئی فضیلت اور بھی بتائیں نا، اور بھی کوئی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی؟ جی ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت اذان کا جواب دے تو اسے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر جو مرد اذان کا جواب دے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ یہ دگنا کیا ہوتا ہے؟ دگنا مطلب ڈبل۔ ڈبل کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ایک عورت اگر جواب دے تو اس کو کتنا بتایا آپ نے؟ 1,00,000 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب ڈبل کیسے ہوگا؟ مطلب 1,00,000 2,00,000 یعنی اچھا 2,00,000، یعنی مرد اگر جواب دے تو اسے 2,00,000 نیکیوں کا ثواب۔ 2,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب یہ 2,00,000 نیکیاں پوری اذان کا جواب دینے کا ثواب ہے؟ 2,00,000 نیکیاں یا ہر کلمے کا ثواب ہے؟ ہر کلمے کا۔ ہر کلمے کا ثواب۔ تو پھر تو اذان کا جواب دینے میں تو بہت ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی بھائی۔ پیارے بچوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ دیکھیں آسان پوچھیے گا، ہمارے نئے نئے بچے ہیں۔ اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھیں، یہ جو سوال پوچھا ہے غفران رضا نے، یہ ہے بڑا نالجبل سوال ہے اور معلوماتی سوال ہے کہ یہ ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان میں سے کس کس کو معلوم ہے کہ اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے ویسے۔ جی کس کس کو معلوم ہے؟ فیضان نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور کسی کو نہیں معلوم؟ یہاں سے اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ جی فیضان بھائی آپ بتائیے۔ 13 کلمات کہہ رہے ہیں غفران رضا۔ نہیں 13 نہیں، اس کا کچھ اور جواب ہے۔
چلے آپ مجھے اذان کے کلمات گنوائیں کتنے ہیں؟ چلیں بھائی فیضان اب آپ مائک پہ ذرا بتائیں. آپ نے 13 کہہ دیے نا, آپ دیکھتے ہیں کتنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کتنے ہو گئے؟ 2. 1 یا 2؟ 2. 2 ہو گئے. اور اللہ اکبر کتنے ہو گئے؟ 4. 4. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی غفران کتنے ہو گئے؟ 5. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ 6 ہو گئے. 6. اشہد ان محمد رسول اللہ 7 ہو گئے. اشہد ان محمد رسول اللہ 8 ہو گئے. حی علی الصلاۃ 9. حی علی الصلاۃ 10. حی علی الفلاح 11. حی علی الفلاح. 12. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ بتائیں کتنے ہو گئے؟ اندر کتنے ہو گئے؟ فیضان کتنے ہو گئے بھائی بتاؤ نا آپ. بھائی 12 تو ہو گئے حی علی الفلاح پر. ٹھیک ہے. اب اللہ اکبر اللہ اکبر 14 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کتنے ہو گئے؟ تو آپ بتائیں نا ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 15. 15 ہو گئے. آپ نے پہلے کتنے کہے تھے؟ 13. لیکن کتنے اذان کے کلمات؟ 15 ہیں. تو آپ کے پاس جواب یہی تھا غفران؟ جی جی یہی جواب تھا. ماشاء اللہ. تو کتنے کلمات ہو گئے اذان کے؟ 15. یعنی اب 15 کلمات کا یہ جواب دے گا غفران تو کتنی نیکیاں ملیں گی اسے؟ 30 لاکھ. 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی. ماشاء اللہ. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں تو پیارے بچوں یہی ثواب نہیں ملتا, اور بھی کچھ ثواب ملتا ہے. ماشاء اللہ. اور ثواب بھی ہے بتائیں یار, تاکہ ہمارا اور مطلب ذوق بڑھے کہ ہم اذان کا جواب دینے کے لیے نیتیں کریں. جی 2000 درجات بلند ہوتے ہیں اور 2000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ ہوا یہ مردوں کے لیے. جی جی. اور اگر عورتیں جواب دیں تو پھر اگر عورتیں جواب دیں تو ہر کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ ملیں گی, 1000 درجات بلند ہوں گے ماشاء اللہ. اور 1000 گناہ معاف ہو جائیں سبحان گے. اللہ. آپ نے تو ماشاءاللہ بھائی بڑا زبردست فضیلت بتا دی, اور یعنی آدمیوں کے لیے اس کا ڈبل ثواب. یہ ثواب بچوں کو بھی ملے گا؟ جی جی ضرور ملے گا. بچوں کی نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں لیکن گناہ نہیں لکھی جاتے. ماشاء اللہ. یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ بچے بھی اگر نیکیاں کریں گے نا, اگر نیک عمل کریں گے تو ان کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی گناہ نہیں ملے گا لیکن ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے, تو ان کے نامہ عمل میں گناہ نہیں لکھے جاتے لیکن نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5 سال کے 6 سال کے 7 سال کے بچے, تو ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو اگر اذان کا جواب انہوں نے بھی دیا تو ان کو بھی یہ فضیلت ملے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے. جی سعد بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اذان کا جو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مؤذن کلمات کہتے ہیں اسی کو دہراتے جائیں. جیسے انہوں نے کہا اللہ اکبر تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ غفران اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا جو ہے ایزیلی سمجھ میں بھی آ جائے. ٹھیک ہے. آئیں فیضان بھائی آپ آئیں, ذرا مائک بھی اپنا لے کر آئیں. جی یہاں سے آ جائیں غفران کے پاس سے. شاباش. اب فیضان آپ نے جو ہے نا اذان کے کلمات کہنے ہیں, آتے ہیں نا آپ کو اذان کے کلمات کہنا؟ ٹھیک ہے. تھوڑا سامنے منہ کر لیں اپنا. شاباش. آپ نے اذان کے کلمات کہنے اور غفران رضا آپ کو اذان کے کلمات کے جوابات کہتے جائیں گے. آپ ایک جملہ کلمہ بولتے جائیں گے, وہ جواب دیتے جائیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اذان کا جواب دینا ہے. تو پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں, توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اذان کے کلمات کہیں گے فیضان, اور غفران جو ہے اذان کے کلمات کے جوابات دیں گے. اب آپ کو اسی طرح سے پریکٹیکل کرنا ہے پیارے بچوں. جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ یہ جو اذان کیسے ہوتی ہے, اذان کا جواب کس طریقے سے دیا جاتا ہے, یہ آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. فیضان آپ کو اذان دے کر دکھائیں گے, غفران آپ کو اس کا جواب دے کر بتائیں گے, اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے نا, اسی لیے ہمیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی توجہ کرنی ہے اور تھوڑی دیر خاموش ہو جانا ہے. اذان ہو رہی ہو تو تھوڑی دیر خاموش ہو جانا ہے, غور سے اذان کو سننا ہے, اور اس کے جوابات والے جو کلمات ہیں, اس کے جواب والے جو کلمات ہیں وہ ہم نے دینے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو چلیں بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں. جی اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ یا رسول ہاں دیکھیں یہاں یہ غور کریں، انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھا ہے، تو آپ نے یہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا تو اتنا بھی کفایت کرے گا، اتنا بھی کافی ہے، لیکن ساتھ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جی أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ کیا کہا غفران آپ نے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کیا کہا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ دوبارہ بولیں۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پیارے بچوں آپ ذرا دہرائیں یہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے، آپ ان کو پڑھائیں ذرا تاکہ یہ یاد ہو جائے، تھوڑا نیا جملہ ہے نا۔ جی قرۃ عینی غرۃ عین قرۃ عینی بک یا رسول اللہ بک یا رسول اللہ۔ ویسے غفران اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہی سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت پیارا جملہ ہے بھائی، یعنی دوسری مرتبہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اس کا مطلب جو آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہی سے ہے۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے کنٹینیو فیضان۔ حي على الصلاة حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یعنی اس کے ساتھ یہ ملانا ہے، حی علی الصلاۃ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملانا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اس کو بھی ذرا ایک بار دہرائی کروا دیں غفران، تاکہ یہ کہ تھوڑا بچوں کو یاد ہو جائے۔ جی لا حول لا حول ولا قوۃ ولا قوت الا باللہ الا باللہ۔ جزاک اللہ۔ جی آگے۔ حي على الصلاة حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جی حي على الفلاح حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ حي على الفلاح حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اب انہوں نے جو اذان کہی ہے 15 کلمات اس کے دہرائیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا جواب دیا، تو اگر اس طرح سے آپ اذان کا جواب دیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی آپ کو؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 لاکھ کتنی ملیں گی؟ 30 لاکھ 30 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی میرے پیارے بچوں۔ پیارے بچوں 30 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، ہے نا؟ آپ کتنی عبادت کریں گے تب جا کر آپ کو یہ نیکیاں ملیں، لیکن آپ نے اذان کے کلمات کا جواب دیا۔ اچھا کتنی دیر لگتی ہوگی؟ آپ ذرا بیٹھیں فیضان اپنی جگہ پر، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ۔ کتنی دیر لگتی ہوگی اذان کہنے میں؟ 5 منٹ لگتی ہوگی میرے خیال سے، ہیں؟ 5 منٹ بھی زیادہ ہیں، یعنی 5 منٹ کے اندر پیارے بچوں اگر آپ 30 لاکھ نیکیاں کمانا چاہیں، بڑے اسلامی بھائی اور بہنیں جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی عادت بنائیں اور کوشش کریں جیسے اذان شروع ہو نا، بولے بھی خاموش ہو جاؤ، اذان کا جواب دے دیں، اذان ہو رہی ہے خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اگر گھر میں ماحول بنا دیں گے، سارے خاموش ہو جائیں گے اور اذان کا جواب دینا اسٹارٹ کر دیں گے تو اب سب کو 30 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، اور 2 ہزار کیا ہے، ہر کلمے پر جو ہے 2 ہزار گناہ معاف ہو رہے ہیں، 2 ہزار جو ہے وہ درجات بلند ہو رہے ہیں، تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں پیارے بچوں۔ تو اسی طرح سے آپ نے اذان سن کر جو ہے اس کا جواب دینا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاشر ہے۔ جی عاشر بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا عورت بھی اذان دے سکتی ہیں؟ دیکھیں عورت کو اذان دینا مکروہ ہے، عورت کا جو اذان دینا ہے مکروہ ہے، یعنی ہر کام جو آدمی کر سکے وہی تمام کام عورت کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں کہیں پر اجازت ہوتی ہے، کہیں پر نہیں ہوتی ہے، جیسے امامت کرنا نماز کی عورت کو اجازت نہیں، اسی طرح سے اذان دینا یہ بھی مردوں کے ساتھ خاص، عورتوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیضان رضا ہے۔ جی فیضان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک سے زیادہ اذان ہو رہی ہو تو سب کا جواب دینا ضروری ہے؟
ہاں دیکھیں اذان جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، اس کے دوران باتوں میں مصروف نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایک اذان کا جواب دے دیا نا تو یہ کافی ہے. ہر اذان کا جواب دینا یہ ضروری نہیں، لیکن اگر ایک اذان کا آپ نے جواب دے دیا، اب دوسری اذان اسٹارٹ ہو گئی تو اب دوسری اذان کا بھلے آپ جواب نہیں دیں گے، لیکن اب ایسا نہیں کہ باتیں شروع کر دیں، یہ بھی نہیں، خاموش ہو جائے گی. اذان کے احترام میں خاموش ضرور ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام رضا ہے. غلام رضا، جی غلام رضا بھائی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہوں اس کے دوران اذان آ جائے تو کیا ہمیں تلاوت روک دینی چاہیے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے کہ اگر تلاوت کر رہے ہیں اور زوران اگر اذان ہو جائے، آپ نے تلاوت بھی روک دینی ہے اور اذان کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اذان کمپلیٹ ہو جائے، اس کا جواب آپ نے دے دیا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے تلاوت کو اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بچے اذان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ بچے کے کان میں اذان اس لیے دیتے ہیں حاشر کہ اللہ پاک کا نام سب سے پہلے بچے کے کان میں سنا جانا چاہیے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اذان کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب پتہ ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے نا. تو بچے کے کان میں بھی آواز جائے اور بچے کے کان میں بھی یہی آواز جانی چاہیے، اللہ کا نام ہو اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے کان میں بھی یہی بات اور یہی آواز جانی چاہیے، تاکہ سب سے پہلے بچے کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ پاک کا نام ہونا چاہیے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آئیں نماز سیکھیں، جس میں ہم نے بہت ساری اذان کے متعلق معلومات حاصل کی، اذان کا جواب دینے کا ثواب، اور ہے نا اذان کا جواب کیسے دیتے ہیں، اور بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز